السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہماری اس درسی کتاب کے حصے غزلیات میں سے ہم آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی غزل ہے ولی دکنی کی۔ سب سے پہلے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ غزل کہتے کس کو ہے، تو غزل کے معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا۔ عام طور پر شاعر غزل میں عورتوں سے متعلق بات چیت کرتا ہے، ان کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر سکتا ہے، یعنی غزل میں عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو تو اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں، اور اگر اپنے محبوبہ کی طرف اشارہ ہو تو اس کو عشق مجازی کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کی پہچان یہ ہے کہ مقطع میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو پہلا شعر مطلع ہو گیا، دوسرا شعر مقطع ہو گیا۔ مطلع کے ساتھ یعنی پہلے شعر کے ساتھ اگر دوسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ ہو تو پھر اس کو حسن مطلع کہتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی جماعتوں میں پڑھے ہیں۔ اور غزل ہمیشہ مقفع ہوتی ہے، یعنی غزل میں قافیہ ہونا لازم ہے۔ ہر غزل مقفع ہوتی ہے، یعنی ہر غزل میں قافیہ ہوتا ہے۔ اب کوئی غزل مردف ہوتی ہے اور کوئی غزل غیر مردف ہوتی ہے۔ اگر کسی غزل میں ردیف بھی ہو، قافیے کے ساتھ اگر ردیف بھی ہو تو اس کو مردف کہتے ہیں، اور کسی غزل میں صرف قافیہ ہو، ردیف نہ ہو تو اس کو ہم غیر مردف کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بنیادی بات ہے۔ قافیہ کہتے ہیں شعر یا مصرے کے آخر میں آنے والا ہم وزن لفظ، اور ردیف کہتے ہیں قافیے کے بعد تکرار سے یا بار بار آنے والا لفظ ردیف کہلاتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی غزل ولی دکنی کی ہے۔ پیش درس میں اس غزل سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہیں، ہم پڑھیں گے۔ لکھتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کے ایک بہت مقبول صنف ہے۔ اردو زبان کی ابتدا ہی سے غزل عوام اور خاص میں خوب پسند کی جاتی رہی ہے۔ فارسی غزل کے اثرات نے اردو غزل میں ایرانی روایات کو داخل کر دیا تھا، یعنی فارسی غزل کے اثرات ہماری اردو زبان کی غزل میں داخل ہوئے۔ اس تعلق سے ولی دکنی کا نام اہم ہے کہ انہوں نے مقامی دکنی اثرات کے ساتھ فارسی کے خیالات اور مضامین کو اپنی غزل میں شامل کیا ہے، یعنی دکنی خیالات کے علاوہ انہوں نے اپنی غزلوں میں فارسی خیالات اور فکروں کو بھی اپنی غزل میں شامل کیا ہے ولی دکنی نے۔ پھر بھی اردو غزل سے قدیم دکنی اثرات ایک زمانے کے بعد ختم ہوئے۔ جیسے جیسے زبان میں تبدیلیاں آئیں، غزل کی شاعری میں بھی ان تبدیلیوں کو جگہ ملتی گئی۔ جیسے جیسے زبان میں تبدیلی آئیں، الفاظ تبدیل ہوتے گئے، تو ویسے ویسے غزل کی شاعری میں بھی تبدیلیاں آتی گئی۔ ناسخ ایک شاعر ہے اور ان کے شاگردوں نے زبان کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی زبان کی درستگی کا ذمہ لیا۔ انہوں نے بہت سے الفاظ اور روزمرہ کو غزل میں استعمال کرنا بھی ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ ان کے بعد مصحفی، آتش، انشا وغیرہ ان شاعروں نے غزل میں نئے خیالات اور زبان کے نئے نئے استعمالات کو داخل کیا۔ ذوق، غالب، مومن، حالی ان شاعروں کے زمانے تک اردو زبان اپنے شباب پر آ چکی تھی۔ شباب یعنی بہت ترقی کر چکی تھی۔ ذوق اور غالب مغل دربار کے اہم شاعر تھے، دونوں کے شاگرد ہندوستان بھر میں موجود تھے، اس لیے ان کی زبان کے اثرات بھی دور دور تک پھیلے۔ ان کے بعد ریاض، اصغر، جگر اور یگانہ ان شاعروں کی غزل کے رنگ اردو میں نمایاں نظر آنے لگے، یعنی انہوں نے بھی اس غزل کو ترقی دی اور اپنی خوبیوں سے غزل کو مالا مال کیا۔ داغ، اقبال اور جوش ان شاعروں نے اپنے زمانے کے افکار یعنی فکریں اور خیالات کو غزل میں عام کیا۔
یعنی غزل میں شامل کیا، جو عوام میں وطن کی محبت کا جذبہ بیدار کرنے والی لفظیات سے مالا مال تھے۔ یعنی داغ دہلوی، علامہ اقبال اور جوش ملیح آبادی، ان شاعروں نے اپنے غزل میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے وطن کی محبت کا جذبہ پروان چڑھا، جذبہ بیدار ہوا۔ ملک کی آزادی کی تحریک کے دوران ترقی پسند ادبی تحریک کے زیر اثر فراق، مجروح، جذبی، مخدوم، ساحر وغیرہ نے غزل میں اشتراکیت اور اقلیت پسند خیالات کو شامل کیا۔ اس غزل کی لفظیات پرانی شاعری کی لفظیات سے مختلف ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور ملک کی آزادی کے بعد دنیا بھر میں بہت سی فکری اور مادی تبدیلیاں واقع ہوئی۔ یورپ اور امریکہ کے فلسفے دور دور تک پھیل گئے۔ اس زمانے کے ادیبوں اور شاعروں نے جدید تعلیم حاصل کی تو ان کو بھی مغربی خیالات نے بہت متاثر کیا۔ اس زمانے میں اردو شاعری جدیدیت سے متاثر ہوئی، یعنی نئے پن سے متاثر ہوئی۔ مطلب ہے کہ اس غزل میں نیا پن شامل ہوا، ایک نیا طرز شامل ہوا، اور نظم میں حیاتی تبدیلیوں کے ساتھ غزل میں فکری اور فنی تبدیلیاں واقع ہونے لگی۔ ناصر، شکیب، جامی، بانی، عمیق، شہریار، علوی، لدا وغیرہ شعراء کی غزل میں جدید فکر، جدید شعور اور جدید لفظیات میں ظاہر ہوئی۔ یعنی غزل میں ایک نیا پن شامل ہوا، ایک نیا طرز شامل ہوا۔ انہوں نے پرانی زبان اور مضامین کو ترک کر کے، یعنی چھوڑ کے، بالکل نئے لفظوں میں غزل کہنی شروع کی، جس کی مثالیں مطالعے کے لیے غزلوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ غزل کی حیت، مطلع، مقطع، قافیے، ردیف سے واقف ہیں۔ یہاں اردو زبان کی ابتدائی مثال سے لے کر موجودہ عہد تک کی غزل کی زبان اور لفظیات کی مثالیں مختلف شعراء کی غزلوں میں پیش کی گئی ہے۔ تو یہاں ہم اس غزلیات والے حصے میں 7 غزلیں پڑھیں گے۔ تو یہ ان 7 غزلوں میں جو خوبیاں ہیں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو جدیدیت کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب ہماری پہلی غزل کے شاعر ہے ولی دکنی، تو ان کا مختصر تعارف ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ ولی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ ان کے آبا و اجداد گجرات سے ہجرت کر کے دکن کی طرف آئے۔ دکن اصل میں ہندوستان کے جنوب کا حصہ دکن کہلاتا ہے۔ عام طور پر یعنی خصوصاً حیدرآباد کے علاقے کو دکن کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اس شاعر کے جو آبا و اجداد ہے، جو ان کے خاندان کے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے گجرات سے ہجرت کر کے، یعنی گجرات کو چھوڑ کر وہ دکن آ گئے اور وہیں آ کے بس گئے۔ عام خیال یہ ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا سن پیدائش 1668 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو دکن کے پیشرو شعراء کے برخلاف، یعنی دکن کے مشہور شعراء کے خلاف غزل کی طرف انہوں نے زیادہ توجہ دی۔ یعنی عام طور پر دکن کے شعراء نے غزل کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن ولی دکنی نے خاص طور پر غزل کی طرف توجہ دی۔ اس صنف کو انہوں نے بہت جلد بام عروج تک پہنچایا، یعنی بہت بلندی تک پہنچایا، ترقی کی بلندی تک پہنچا دیا۔ جب ولی دلی پہنچے تو سن 1700 عیسوی میں، تو اہل دلی نے ان کی اور ان کے کلام کی، یعنی شاعری کی بڑی قدر کی، عزت کی۔ ولی کی شگفتہ اور خوش آہنگ غزلوں نے دلی والوں کا دل موہ لیا، یعنی دلی والوں نے ان کو پسند کیا، ان کی شاعری کو۔ یہیں سے اردو غزل کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ولی سے پہلے دکنی شاعری میں عشق کا سطحی تصور عام تھا، یعنی عام طور پر عشق کی جو باتیں ہوتی تھی غزل میں تو وہ سطحی ہوتی تھی۔ ولی نے اس عشق کے تصور کو گہرائی اور گہرائی سے آشنا کیا۔ یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ولی دکنی نے عشق مجازی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عشق حقیقی کی طرف بھی مائل کیا، اس سے آشنا کیا اور داخلیت کی کیفیت پیدا کی۔ ولی کا عشق تصوف آشنا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے عشق حقیقی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اردو غزل میں بالکل نیا مضمون تھا۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی، اصل میں اگر شاعر
اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ عشق حقیقی ہے۔ اور اگر اپنے محبوبہ کی طرف عشق اور محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، محبوبہ کی طرف، تو اس کو ہم کہیں گے کہ عشق مجازی ہے۔ تو ولی دکنی 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔